بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس ایک حسین گڈا تھا، میں اسے بہت پیار کرتی تھی۔ میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرتا تھا، ہر کوئی مجھے تانے دیتا۔ تو ایک بار تنگ آ کر میں نے گڈا گڑیا کی شادی کی جگہ خود اس گڈے سے شادی کر لی۔ کہنے کو یہ مذاق تھا، پر جب سے میں نے یہ کی تھی مجھے کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ مجھے اچانک کبھی بھی نیند آ جاتی اور میں سو جاتی۔ جب صبح اٹھتی تو کپڑوں سے تیز خوشبو آتی۔ اب مجھے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ میں نے وہ گڈا پھینک دیا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد ہی میری طبیعت بگڑ گئی۔ چھپ کر ڈاکٹر کے پاس گئی تو جان نکل گئی جب اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں ڈرتی ڈرتی گھر آئی تو میری تو روح لرز گئی۔ میرا نام زینت ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میرے ابا بینک میں سیکیورٹی گارڈ تھے۔ میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری اماں گاؤں کی بچیوں کو سلائی سکھاتی تھی۔ بڑی بہن بھی اماں کے ساتھ محلے والی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی، ساتھ لڑکیوں کو سکھاتی بھی۔ ہمیں اماں نے محلے کے ایک سکول میں ڈالا ہوا تھا جہاں کم ہی بچے آتے جاتے تھے۔ کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی۔ ہمارے گھروں میں پڑھائی کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ خود ابا اور اماں بھی برائے نام ہی پڑھے لکھے تھے، اس لیے ہمیں بھی بس ایک عام سے سکول میں ڈالا گیا۔ وہاں ہم فری میں پڑھ رہے تھے کیونکہ وہاں کی ٹیچر کی بیٹی سلائی سیکھنے آتی تھی، جس سے اماں فیس نہیں لیتی تھی، اور اسی وجہ سے سکول والے ہم سے فیس نہیں لیتے تھے۔ ہمارے سکول کی بھی عجیب حالت تھی۔ سکول کے دوسرے حصے میں مویشی رکھے ہوئے تھے۔ سکول والوں نے اپنے ہی گھر کا ایک حصہ سکول بنا رکھا تھا اور دوسرے میں خود رہتے تھے۔ میرے دادا اور دادی ابھی زندہ تھے۔ میرے سب بہن بھائی پیارے تھے، لیکن میں بدصورت تھی۔ میرا رنگ بھی کالا تھا۔ گھر پر مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا۔ سب کہتے اپنے باپ کے خاندان پر گئی ہے۔ میں الگ تھلگ رہتی۔ سکول میں بھی کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اور گھر پر بھی سب منحوس بدصورت کہہ کر پکارتے تھے۔ میرا دل بہت خراب ہوتا۔ جس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اس کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ مجھے تو اللہ نے بنایا تھا اور یہ لوگ اس کی بنائی چیز میں نقص نکال رہے تھے۔ سب مجھ پر ہنستے، میرا مذاق اڑاتے۔ بس دادی تھی جو میری بات سنتی، میرا خیال رکھتی۔ مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا تو دادی سے میں کہتی۔ میری سگی ماں بھی مجھ سے لا علم تھی، بے خبر تھی۔ وہ بھی مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ جو دیکھتا یہ کہتا کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ مجھے خود پر بہت غصہ آتا۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ جب کبھی مجھ سے گھر کا کوئی کام خراب ہو جاتا تو اماں کہتی، اس منحوس کو تو میں پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر یہ میرے پلے پڑ گئی، ساری عمر کا عذاب بن گئی ہے میرے لیے، جس سے میں کبھی جان بھی نہیں چھڑوا سکتی۔ میرا دل بہت خراب ہوتا۔ دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹی رہتی۔ دادی سے پوچھتی، دادی آپ کو مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ آپ کیوں مجھے سینے سے لگا کر رکھتی ہیں؟ تو دادی کہتی، ارے میری بچی، تم ایک ہیرا ہو جس کی قیمت کا کسی کو نہیں پتا۔ تمہارا دل سونے کا ہے، سونے کا۔ دیکھنا ایک دن ایک شہزادہ آئے گا گھوڑے پر اور تمہیں بیاہ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں کچھ دیر بہل جاتی، ورنہ اچھے سے جانتی تھی کہ میرے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ پر میں جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی نا، میں بھی خواب دیکھنے لگی تھی، ایک خوبصورت شخص جو میرے ناز نخرے اٹھائے گا۔ لیکن جیسے ہی آئینہ دیکھتی تو مجھے میری اوقات یاد آ جاتی۔ میں ہر خواب سے منہ موڑ لیتی تھی۔ میں 14 سال کی تھی اور میری سمجھ بوجھ ایک میچور انسان کی طرح ہو گئی تھی۔ میں جب بولتی تھی اگلا بندہ حیران ہو کر سنتا تھا۔ میری شکل تو جیسی بھی تھی، لیکن میری آواز کوئل جیسی تھی۔ کبھی کبھی دادی مجھ سے پرانے زمانے کے گانے سنتی اور کبھی مجھ سے پرانے زمانے کے راگ سنتی۔ دادی کو نا اپنے زمانے کے گانے سننے کا بہت شوق تھا۔ اسی وجہ سے میں آئے دن کوئی نیا گانا یاد کرتی تاکہ دادی کو سنا کر ان سے پیسے لے سکوں۔ دادی مجھے جو پیسے دیتی میں ان کو ایک گلک میں جمع کرتی۔ مجھے ایک سوٹ پسند تھا، لیکن اماں نے یہ کہہ کر نہیں لے کے دیا کہ ارے کالی شکل والے کو کالا کہاں چشتا ہے۔ اسکول میں بھی کبھی کوئی فنکشن ہوتا تو مجھ سے گانا سنا جاتا۔ جب سے میں نے بولنا اور گانا شروع کیا تھا، اب اسکول میں مجھے کلموہی کے تانے کم ہی ملتے تھے، اور تبھی
میری ایک دوست بنی جس کا نام رقیہ تھا۔ وہ دوسرے شہر سے تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے اور وہ سب سے بڑی تھی۔ اپنے ماموں کے پاس رہتی تھی کیونکہ اس کے والدین الگ ہو چکے تھے۔ وہ ایک بروکن چائلڈ لڑکی تھی لیکن میری اچھی دوست بن چکی تھی۔ اب اکثر وہ مجھ سے اپنے گھر کی باتیں کیا کرتی۔ اس کی ممانی اچھی نہیں تھی، اس پر ظلم کرتی۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ ہم نے 5 کلاس تک اکٹھے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس کی ماں اس کو واپس لے گئی تھی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کا سوتیلا باپ اچھا نہیں تھا اور اس کی سوتیلی پھپھو بھی اس پر بہت ظلم کرتی۔ وہ چلی گئی لیکن دوبارہ کبھی میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ گھر پر آپی کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ان کی عمر شادی کی ہو چکی تھی۔ اماں نے جاننے والوں سے رشتے کا کہا۔ ان کو تھا کہ ماموں رشتہ لیں گے آپی کا، پر کزن نے اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کرنی چاہی، جس پر آپی چیخ رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے اس میں بھی ان کا قصور نہیں لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ ماں باپ کو کبھی بھی اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں ڈالنی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر وہ روگی نہ بن جائیں۔ آپی دن رات روتی۔ اماں سے اس کا رونا نہ دیکھا جاتا۔ وہ کئی بار ماموں کی طرف گئیں لیکن ماموں نے کہا، ارے جوان بیٹا ہے، میں کیسے اس کے ساتھ زور زبردستی کر سکتا ہوں؟ اماں نے اب ماموں کے گھر ہی جانا چھوڑ دیا اور آپی کو بہت بہلایا پھسلایا، ارے میری بچی اس سے اچھا لڑکا ڈھونڈ کر دوں گی، لیکن ان کو وہی کزن چاہیے تھا۔ پھر ایک جاننے والی نے بہت پہنچی ہوئی بیوی کا بتایا کہ ان سے تعویذ لے آؤ، چند دن میں وہی رشتہ ہوگا جہاں آپ چاہتی ہیں۔ اماں نے اچھی بھلی رقم بھی ضائع کر دی اور پھر کام بھی نہ ہوا۔ ماموں کے بیٹے کی شادی اس کی مرضی کی جگہ طے ہو گئی اور آپی ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اماں بھی اب بیٹھنے والی نہیں تھی۔ بہت سے رشتے آ رہے تھے اور وہ دیکھ رہی تھی لیکن کوئی بھی اماں کو پسند نہ آتا۔ کسی کی عمر زیادہ ہوتی، کسی کا کام اچھا نہ ہوتا۔ اماں کوئی اچھا خاصا کماؤ لڑکا ڈھونڈ رہی تھی تاکہ ان کی بیٹی راج کرے۔ ابا نے بہت سمجھایا، ارے ہم غریب لوگ ہیں، اپنے جیسوں میں رشتہ دیکھو، کیا ضرورت ہے خود سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی؟ کل کو ہم ان کی برابری نہیں کر سکیں گے، پھر تم پچھتاؤ گی۔ لیکن اماں نے کہا، میں نے نا اپنے بھائی کے گھر سے بھی اچھا گھر ڈھونڈ کر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ انہوں نے سمجھا کیا ہے میری بیٹی کو جو ایسے منہ پر انکار کر دیا۔ اسی دوران میرے دادا ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ اماں نے ابا سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ خرچہ کرنے کی، آرام سے 4 لوگوں کو بلا کر ختم دلا دو اور سب کچھ چلتا کرو۔ ابا نے کہا، کچھ خدا کا خوف کرو، میرا باپ مرا ہے، ایسا تو کوئی سوتیلوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا تم میرے سگے باپ کے مرنے پر کر رہی ہو۔ دادی چپ تھی۔ میری اماں دادی کی سگی بھتیجی تھی۔ دادی بتاتی ہیں کہ تمہارے دادا ابو نے بہت روکا تھا لیکن میری تو آنکھوں پر اپنے بھائی کی محبت کی پٹی بندھی تھی جو میں اس جاہل گنوار کو اپنی بہو بنا کر لے آئی۔ میرا ایک ہی ایک بیٹا تھا، سوچا تھا میری اپنی ہوگی تو میرا بھی احساس کرے گی، لیکن اس نے تو شادی کے تیسرے دن ہی مجھے ناچ نچانا شروع کر دیا تھا۔ کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی اس نے مجھ سے، اور تھا بھی ایسا، میں اماں کو کبھی دادا اور دادی سے اچھے سے بات کرتے دیکھ نہیں پائی تھی ساری عمر میں۔ دادا ابو کی وفات کو ابھی 7 دن ہی ہوئے تھے۔ کچھ مہمانوں کو اماں نے گھر بلا لیا آپی کے رشتے کے لیے۔ اماں کبھی ابا کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس دن بھی بنا بتائے ان لوگوں کو ٹائم دے دیا۔ میرے علاوہ بھی میری 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے میرے۔ اماں کہتی، مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی جلدی کرنی ہے تاکہ پھر بیٹوں کی شادیاں کر سکوں، وہ بھی کسی اونچی جگہ پر۔ ابا نے کہا، ابھی تو میرے باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تمہیں شادی کی پڑ گئی ہے، وہ لوگ کچھ دن ٹھہر کر بھی آ سکتے تھے۔ پر اماں اور آپی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ لوگ آ چکے تھے اور سب سے ان کا تعارف ہو چکا تھا۔ مجھے دادی نے پانی لینے بھیجا۔ ہماری فریج کچن سے باہر پڑی ہوتی تھی جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے۔ میں پانی نکال رہی تھی تو ان عورتوں میں سے ایک کہتی ہے، یہ اپنی نوکرانی کو نا اتنا سر پر نہ چڑھایا کریں، کیسے کھڑی ہے؟ تب میرے ابا نے کہا، وہ بھی میری بیٹی ہے۔ سب نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں واپس پلٹ آئی۔ مجھے اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ میرے ساتھ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا تھا۔ کبھی کوئی گھر آ جاتا یا خاندان میں کسی کی شادی ہوتی تو اماں کہتی، تم کمرے سے باہر پھرتی مجھے نظر نہ آ۔ اور اس دن دادی کو ٹھنڈا پانی پینا تھا اور وہ دن میری اچھی خاصی شامت لے کر آیا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے یہ کہہ کر
کہ انہیں ایسے گھر میں شادی نہیں کرنی جہاں سب بچے ایک دوسرے سے مختلف ہوں، جبکہ ان کو تو بس بہانہ چاہیے تھا۔ آپ ہی میرے سر پر کھڑی تھی، مجھے مار رہی تھی کہ منحوس کر وہی میرے نصیب کھانے کو پیدا ہوئی ہو، کیا جاتا تمہارا اگر تو پیدا ہی نہ ہوتی تو۔ آپ ہی ابھی بول رہی تھی اور اماں نے میرے منہ پہ تھپڑ مار کر میرا منہ لال کر دیا تھا۔ دادی نے اماں کو پیچھے دھکیلا، ورنہ شاید وہ ماں بیٹی مجھے مار ہی ڈالتی۔ اس دن میں بہت روئی۔ کیا سگے ماں باپ بہن بھائی آپ کے بدصورت یا کالا ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ بھلا سگی مائیں کبھی ایسا سلوک کرتی ہیں؟ ان کے لیے تو ساری اولاد برابر ہوتی ہے۔ میں اس وقت 16 سال کی تھی اور اپنے گھر سے نکل پڑی تھی۔ میں نے پکا سوچ لیا تھا اب کبھی گھر لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ میں چلتی چلی جا رہی تھی کہ ایک گھنا جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں کسی چیز سے ٹکرا گئی، میں گر گئی۔ وہ ایک گڈھا تھا، بہت خوبصورت، شاید کسی امیر گھر کا بچہ اس کو پھینک گیا تھا۔ میں اس کو اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ اس وقت میں اپنا دکھ بھول گئی اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ دادی کو دکھایا تو دادی نے کہا، ارے بیٹیا ایسی کوئی چیز گھر اٹھا کر نہیں لاتے، زمانہ بڑا خراب ہے میری بچی۔ لیکن میں اس وقت انجان تھی۔ میں اب دن رات اس گڈے کے ساتھ کھیلتی، اس کو اپنے ساتھ لے کر سوتی۔ جب اسکول جاتی تو اس کو دادی کے پاس چھپا کر جاتی۔ میرے پیچھے دادی اس کا خیال رکھتی۔ میں نے 8 کلاسیں پاس کر لی تھی۔ اپنے گھر میں بس میں ہی تھی جس نے 8 جماعتیں پاس کی تھیں۔ میرے باقی بہن بھائی سب نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے 9ویں جماعت میں داخلہ لینا تھا۔ ایک مجھے لیٹ اسکول ڈالا گیا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اماں نے کہا اب آرام سے گھر بیٹھو۔ میرا نام زینت رکھا تھا، لیکن سب کلموہی منحوس کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ اماں کے دیکھا دیکھی اب وہاں جو لڑکیاں سلائی سیکھنے آتی وہ بھی مجھے ایسے ہی پکارتی تھیں۔ اماں نے کبھی ان کو نہیں کہا تھا تم لوگ کون ہوتی ہو میری بیٹی کو کچھ کہنے والی۔ میں تب بھی بس آنسو بہاتی رہتی اور اپنے گڈے کو لے کر جھولا جھولتی، اس سے باتیں کرتی۔ ہمارے گھر میں جامن کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر میں گڈے سے باتیں کرتی۔ کئی بار مجھے لگتا کہ گڈھا مسکرایا ہے، اس نے آنکھیں بھی جھپکی ہیں، لیکن سب میرا وہم تھا۔ بھلا گڈے کب سے مسکرانے لگے؟ میں اس کے لیے نئے نئے کپڑے سلائی کرتی، اس کو صاف ستھرا رکھتی۔ اپنی پاکٹ منی جو کافی دیر سے جمع کی تھی اس کی میں نے گڑیا خرید لی اور اب روز دونوں کی شادی کرتی۔ دادی بھی اس شادی میں شرکت کرتی۔ ہم دادی پوتی ہنستی۔ اس وقت کوئی اور بھی مسکراتا تھا جس سے میں انجان تھی۔ اب میرے پاس دادی کے علاوہ میرا گڈا بھی تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اماں مجھے شرم دلاتی، اتنی بڑی ہو گئی ہو گھرداری سیکھو، حالانکہ گھر کا سارا کام میں ہی کرتی۔ مجھے آگے بھی پڑھنے نہیں دیا گیا تھا۔ ابا کی تو کبھی چلی ہی نہیں تھی اس گھر میں۔ وہ صبح کو جاتے گھر سے اور شام کو لوٹتے۔ آپ ہی کے لیے کافی کھاتے پیتے گھر کا رشتہ دیکھ لیا تھا ان لوگوں نے، ہاں بھی کر دی تھی۔ اماں اب آپ ہی کی شادی کی تیاری میں مصروف تھی اور مجھے آپ ہی کے جہیز کی کسی بھی چیز کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی۔ سختی سے منع کر دیا، خبردار اس طرف کا رخ بھی نہ کرنا جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا جب اماں کہتی میری بیٹی۔ ایک بار ہم کھیل رہے تھے تو آپ ہی مجھ سے ٹکرا کر گر گئیں۔ ان کو ہلکی سی خراش آئی ماتھے پر۔ اماں بھاگتی ہوئی آئی، مجھے تھپڑ مارا اور کہا تیرا بیڑا غرق جائے، تو نے میری بیٹی کو رلا دیا۔ اس دن میرے دل سے ہر رشتے کی عزت، محبت، احساس، ان کا خیال سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں گڈے کو ہر ایک بات بتاتی، مجھے لگتا کہ وہ سنتا ہوگا، پر وہ تو بے جان تھا۔ کوئی بھی نہیں تھا جو میرے دکھ کو سنتا، میرے آنسو پوچھتا۔ اس میں بھلا میرا کیا قصور تھا اگر میں بدصورت تھی؟ ایک کالے رنگ کی بنا پر لوگ دوسروں کو بدصورت کہہ دیتے ہیں۔ اس کی اتنے سالوں کی محنت، ریاضت، محبت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ان کی خدمتوں کو، ان کے احساسات کو انہی کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ایک انسان اگر چپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے درد نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ جو کہیں گے وہ سہتا رہے گا۔ کبھی نہ کبھی اس انسان کا صبر جواب دے گا، تب وہ پھٹ پڑتا ہے۔ میں بھی سب کچھ گڈے کو بتا رہی تھی، رو رہی تھی۔ دادی کی طبیعت خراب تھی، وہ اب جلدی سو جاتی تھی۔ ایک عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتی تھی۔
اماں کو کبھی ان کا خیال نہیں آیا۔ کتنے ہی دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی، دوائی بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن کسی نے ان کو لا کر نہیں دی۔ اماں کو تو بس اپنی بیٹی کی شادی کی پڑی تھی۔ آپی کا ایک دیور بھی تھا۔ اماں روز آپی کو سمجھاتی، جیسے سسرال میں جاؤ نا تو اپنے دیور کو مٹھی میں رکھنا، اپنی چھوٹی بہن کا سوچنا، ہو سکے تو دونوں کی بات چیت شروع بھی کروا دینا۔ مجھے شرم محسوس ہوتی کہ میری ماں کیسی عورت ہے، کیسی باتیں کرتی ہے۔ آپی کی شادی ہو چکی تھی اور مجھے ایک کمرے میں بند رکھا گیا تھا۔ دادی نے بہت کہا، ارے اللہ سے ڈرو، مگر میری سگی ماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ شادی کے دوسرے دن تالا کھولا تھا اور اسی دن میری دنیا اجڑ گئی۔ میری دادی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے صبر نہیں آ رہا تھا، میں ان کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ ابا مجھے سنبھال رہے تھے۔ میری ماں اس دن مر گئی تھی، کیونکہ دادی ہی تو میری ماں تھی، اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے بھی میرے ساتھ دھوکا کیا، مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ مجھے صبر نہیں آ رہا تھا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ایک دادی کا ہی تو سہارا تھا، وہ بھی چھن گیا۔ میں تو دادی کو کبھی دادی کہا ہی نہیں کرتی تھی، ہمیشہ اماں جی پکارتی تھی۔ ان کو گئے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ چکی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک برا خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن دادی سوائے خوابوں کے کبھی نظر نہیں آئی، اور یہ بھی خوابوں کی مہربانی تھی جو جانے والوں کو ملا دیتے تھے۔ میں شروع سے دادی کے کمرے میں رہتی تھی۔ ابا کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتے، مجھے دلاسا دینے آ جاتے۔ آج بھی اکیلی کمرے میں سو رہی تھی، مجھے کبھی ڈر لگا ہی نہیں تھا۔ اس دن بھی اداس تھی، گانا گا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی پھر سے مسکرایا ہے۔ اس کمرے میں پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، پر اب مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس گڈے پر کبھی کبھی مجھے شک ہوتا تھا، پر میں کون سا پاگل تھی جو اپنے وہم کو سچ مان لیتی۔ بس دادی کا صدمہ تھا جو مجھے اس گڈے پر بھی شک ہوتا۔ میری آپی شادی کے تیسرے دن طلاق لے کر گھر آ بیٹھی۔ ان کے شوہر نے پوچھا کہ کیا مجھ سے پہلے کسی کو چاہتی تھی؟ تو ابھی بتا دو، کل کو مجھے کہیں اور سے پتا چلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور آپی نے وہاں بے وقوفی کی، اپنے شوہر کو بتا دیا۔ حالانکہ یہ محبت صرف یک طرفہ تھی، بلکہ محبت بھی نہیں تھی، صرف اٹریکشن تھی، جس کو آپی میمونہ محبت سمجھتی تھی۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں ان کو پانی کا گلاس دینے لگی تو اماں نے کہا، اس منحوس کی نظر لگی ہے اور وہ مجھے مارنے لگی۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جب مجھے لگا کہ کسی نے مجھے زینی کہا ہے، کوئی آواز آئی تھی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آپی کی طلاق کو سال ہونے والا تھا۔ اماں پھر سے آپی کے اور میرے رشتے دیکھنے لگی تاکہ مجھے اس گھر سے نکال دیں۔ میں منحوس ہوں، میری وجہ سے سب کی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ میرے آنسو اب کچھ تھم چکے تھے۔ میرے رشتے کے لیے جو بھی آتا، سب مجھے دیکھ کر میرے منہ پر 100 باتیں کرتے اور میرے دل پر لگے زخموں میں اضافہ کرتے۔ اب میں نے اپنی ماں بہنوں کی باتوں پر کان دھرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میری عمر 22 سال ہو چکی تھی۔ میرے بھائی کی شادی بھی ہو گئی اور بھابھی بھی مجھ پر ظلم کرنے لگی، ساتھ ہی اماں کو بھی تارے دکھانے لگی۔ اماں اب اپنی بیٹیوں کو لے کر ایک سائیڈ پر ہو گئی تھی۔ بھائی بھی غصے کا تیز تھا۔ اماں بھی اب بھابھی سے دور ہی رہتی۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ میرے پاس ایک حسین گڈا تھا۔ میں اسے بہت پیار کرتی تھی۔ میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی مجھ سے شادی نہیں کرتا تھا، ہر کوئی مجھے تانے دیتا۔ تو ایک بار تنگ آ کر میں نے گڈا گڑیا کی شادی کی جگہ خود اس گڈے کے ساتھ شادی کر لی۔ کہنے کو یہ مذاق تھا، پر جب سے میں نے یہ شادی کی تھی کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ مجھے اچانک کبھی کبھی نیند آ جاتی اور میں سو جاتی۔ جب صبح اٹھی تو کپڑوں سے تیز خوشبو آتی۔ اب مجھے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ میں نے وہ گڈا پھینک دیا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد ہی میری طبیعت بگڑ گئی۔ چھپ کر ڈاکٹر کے پاس گئی تو جان نکل گئی جب اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں ڈرتی ڈرتی گھر آئی تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ وہاں وہی گڈا ہو بہو وہی انسانی شکل میں کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ گھر والے بھی شاکڈ کھڑے تھے اور اماں مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بتا یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ کب مکالا کیا تو نے؟ حقیقت میں اماں اور ان کی بیٹیاں اتنے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران تھیں۔ ابا کہہ رہے تھے،
दफा हो जाओ यहाँ से। और मैं अभी भी वहां पर बेयकीनी में खड़ी थी। सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि ये लड़का तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहता है। इसने कहा कि वो पिछले 4 साल से तुम्हारे साथ रह रहा है। तुम हमारी आंखों में बंद कमरा रखकर धूल झोंकती रही। यहाँ से निकल जाओ। उस गुड्डे ने बोलना शुरू किया। वो एक 27-28 साल का नौजवान था। उसने कहा, मेरा नाम अदयान है, मैं कराची का रहने वाला हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी एक बहन और एक बड़ा भाई है जो बैरून मुल्क होता है। वो बोल रहा था और सब उसको सुन रहे थे। उसने बताया, मेरे पास इलाज के लिए एक बार एक जादूगर आया। मैं नहीं जानता था कि वो जादूगर है। मैंने उसका मजाक उड़ाया। उसको गुस्सा आ गया और उसने मुझे जादू से गुड्डा बना दिया और मुझे दूर एक जंगल में फेंक दिया। मैं सब देखता था, सब सुनता था, लेकिन मैं दोबारा इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता था अगर जैनी मुझे उठाकर ना लाती। जिस जादूगर ने मुझे कैद किया था उसने मुझे कैद करके कहा था कि तुम्हें अगर कोई लड़की अपने पास रखे जो सच्चे दिल की हो, जिसका दिल साफ हो और वो नेक नियति से तुम्हें अपना शौहर मानकर तुम्हें छू ले, तो तुम दोबारा वापस अपनी दुनिया की तरफ आ सकते हो, वरना यूं ही मर जाओगे। मैं पिछले 7 साल से कैद था। मेरी उम्र तब भी 27 साल थी, आज भी 27 साल है। मेरा वक्त, मेरी उम्र सब ठहर गए थे। मेरे घर वाले भी मुझे खिलौना समझते थे। उन्होंने भी मुझे फेंक दिया। शायद सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो चुके होंगे। मैं यूं ही पड़ा था, मुझे कोई देखता तक नहीं था। लेकिन एक दिन शाम के वक्त सैनी मुझे उठा लाई। इसने मुझे अपने साथ रखा। इस घर में जो होता था मैं सब देखता और सुनता था। जीनत बहुत अच्छे दिल की लड़की है। दादी सही कहती थी कि जीनत का दिल इसके चेहरे से कहीं ज्यादा प्यारा है। एक दिन इसने मुझसे मजाक मजाक में शादी कर ली क्योंकि जीनत मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। इसके मुझसे शादी करते ही मैं वापस लौटने लगा था और जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे ऊपर से जादू का असर खत्म हो गया था। मेरी आपी ने ताली बजाई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी कहानी बनाई है तुमने दोनों ने मिलकर। अदयान सबको यकीन दिलाने में नाकाम हो गया था। जब उसने सब कुछ बताना शुरू किया जो 4 साल में हुआ, तो उसको भी यही रंग दिया गया। लेकिन घर वालों के चेहरों का एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। लेकिन बाबा ने कहा, ये लड़का सच कह रहा है। मैं हर वक्त जीनत के पास एक गुड्डा देखता था। पर अम्मा और आपियां नहीं मानी। वो मुझे धक्के देने लगी, लेकिन अदयान ने मुझे थाम लिया। उसने कहा, कोई मेरी बीवी को हाथ नहीं लगाएगा। उस दिन पहली बार कोई मेरे लिए लड़ा था। किसी ने मुझे अपना कहा था, वरना सबने तो हमेशा मुझे धुतकारा ही तो था। असल में अम्मा आपियों को उसको देखकर हसद हो रहा था। जो बातें अदयान ने उनको बताई थी मेरे बारे में, वो कोई इतने अच्छे से नहीं जान सकता था और ना ही बता सकता था। अदयान मुझे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। 3 साल हो गए हैं। मैंने और अदयान ने शादी कर ली। हमारा एक बेटा भी है। उस डॉक्टर ने गलत बताया था कि मैं हामला हूँ। वो किसी और की रिपोर्ट थी। अदयान मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है, मेरा ख्याल रखता है। उसने मेरे हर दुख को चुन लिया था। उसे मेरी आवाज, मेरे लंबे बाल बहुत पसंद थे। वो कहता था, जब तुम रोती थी ना, तो मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता था। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब तुम्हारे हर दुख को दूर कर देना चाहता हूँ। मुझे 3 साल हो गए। अब्बा कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते हैं, लेकिन मैं दोबारा उस घर में नहीं गई, ना कभी उन लोगों से राबता रखा। अदयान ने भी मेरे घर वालों का कभी जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने मुझे अदयान जैसा शौहर दिया जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करती थी। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अब दुखों के बादल छट चुके थे। मेरे दामन में खुशियां ही खुशियां हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।